وہ نہج البلاغہ میں وہ جو حضرت علی کے کچھ بات ہیں شیعہ کے بارے میں، یعنی کہ ان کی دلجوئی بھی کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے غضب ناک بھی ہوئے ہیں. پھر اس میں دو بہت اہم ہیں جو کہ اس پوڈ کاسٹ کا بھی حصہ تھا. ایک امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں سب سے زیادہ اہم ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے سارے کے سارے گورنر خرید لیے تھے، اور حضرت امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر میں جنگ کے لیے سفر آئی کروں تو یہ میرے شیعہ مجھے بیچ دیں گے. تو یہ بہتر یہی ہے کہ میں اس میں صلح کر لوں، کیونکہ مجبور ہو چکے تھے کہ سارے لوگ بک چکے تھے، ان کو ہاتھ مل رہے تھے. یا اس چیز کے بارے میں آپ نے خود بھی بات کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ جماعت مخالفین کے علماء یہ عوام فریبی کرتے ہیں. ایک چیز جو مشترک لفظی ہے، اس سے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو محققین ہیں، جو تاریخ جانتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیعہ کے دو مختلف اصطلاحات ہیں. ان کے معنی ایک نہیں ہے. ایک شیعہ ہے لفظی معنوں میں، شیعہ یعنی سپورٹر. اب بھی عربی زبان میں آپ شیعہ یا اشیاء کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز، اس کے ہواداروں کو، اس کے حامیوں کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں، اور استعمال ہوتا ہے جرنلزم میں، اخبارات میں، عربی زبان میں، میڈیا میں. یہ بہت عام چیز ہے. حزب اللہ کے جو فرض کرتے ہیں، یا حماس کے جو سپورٹرز ہیں، یا دوسرے بہت سارے گروپس ہیں، ان کا شیعہ کہنا، یعنی یا کوئی کمیونزم کا ہم عقیدہ ہے، کمیونزم کو سپورٹ، سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا شیعہ کہنا، یہ ایک عام چیز ہے. تو دیکھیں، جب عثمان کا قتل ہوا ہے، عثمان کے قتل میں بہت سارے لوگ دور دراز علاقوں سے مدینہ آئے تھے، اور اس میں صحابہ تھے وغیرہ وغیرہ تھے. عثمان کا جب قتل ہوا تھا تو یہاں پر یہ مخالف تھے کس کے؟ بنی امیہ کے. کیونکہ عثمان کی حکومت بنی امیہ کی حکومت ہے، اس کے سارے گورنرز بنی امیہ کے تھے، کارندے سب بنی امیہ عالم اسلام کو چلا رہے تھے. تو یہ عثمان کے خلاف تھے. انہوں نے جب عثمان کو قتل کیا، سب پھر گئے امام علی علیہ السلام سے بیعت کے لیے. وہ جب آئے تھے بیعت کے لیے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ امام علی علیہ السلام کو وہ خلیفہ بلا فصل منصوص من اللہ مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ابھی مدینہ میں صحابہ کے درمیان ایسا لیڈر کوئی نہیں ہے ان جیسا کہ وہ عالم اسلام کی لیڈرشپ کے لائق ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں ہے، ہم اس لیے ان سے بیعت کریں گے. تو سب اس لیے آئے تھے امام علی علیہ السلام کے پاس. کچھ ان میں سے ایسے افراد تھے جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ جانتے تھے. وہ 100 میں سے ایک بھی نہیں تھے، 1000 میں سے شاید 5 آدمی ایسے تھے. بقیہ جتنے لوگ تھے، کیونکہ عالم اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت محدود تھی، چھوٹی تھی. اب عثمان کے قتل جب ہوا سنہ 35 میں، اس زمانے میں عالم اسلام شمال افریقہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پہنچ چکا تھا، یورپ تک پہنچ چکا تھا. آرمینیا، یہ جورجیا، آرمینیا، یہ ارمنستان، یہ یورپین کنٹریز ہیں. یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا وسیع علاقہ تھا. یہ ان لوگوں کو نصوص کو نہیں جانتے تھے کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہے. اور عراق بھی جو وہاں بہت سارے ان میں سے جو آئے تھے مدینہ میں عثمان کے خلاف بغاوت کے لیے، یہ عراق کے لوگ بھی آئے تھے اس میں سے. تو وہ لوگ بھی اس طرح نہیں تھے. عراق یعنی کوفہ بصرہ کے لوگ. تو یہ لوگ اس طرح، یہ لوگ خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. ان کو نصوص کا نہیں پتا تھا کہ امیر المؤمنین اعظم منصوص من اللہ ہے، عصمت کیا چیز ہے. تو ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی، لیکن اسی وقت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح بیعت کرتے ہیں جیسے صحابہ نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تھا، یا عمر کے ساتھ بیعت کیا تھا، یا شروع میں عثمان کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. کہ بیعت کرنے سے کوئی واقعاً خلیفہ بنتا ہے، امام بنتا ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ لوگ سب شیعہ کہلائے. شیعہ کہلائے کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے، سیاسی سپورٹ کی وجہ سے. کس کے مقابلے میں؟ بنی امیہ کے مقابلے میں. بنی امیہ کا عثمان جب قتل ہوا ہے تو بنی امیہ کا گڑھ بچ گیا. کہاں؟ شام میں، معاویہ کے پاس. معاویہ نے انکار کیا. وہ سب کو پتا تھا کہ معاویہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا اور نہیں مانے گا. سب کو پتا تھا کہ وہ حزب اختلاف میں شامل ہے. تو بنی امیہ اور عثمان کے جتنے کارندے تھے وہ مدینہ اور دوسرے جگہوں سے بھاگ کے پہنچ گئے شام، جتنے لوگ تھے مخالفین. تو یہاں عالم اسلام 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک حصہ تھا شیعۃ معاویہ، شیعۃ بنی امیہ، بنی امیہ کے سپورٹرز، اور جو ایک دوسرا پارٹی ہے اہل بیت امام علی علیہ السلام کی شیعہ. یہ ایک سیاسی اصطلاح تھا، یعنی سپورٹرز.
عقیدے کے لحاظ سے جو امام علی علیہ السلام کے جو شیعہ تھے اس اصطلاح کے تحت وہ 99% ابو بکر اور عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، اور عثمان کی خلافت کو بھی آغاز میں صحیح مانتے تھے، کہتے تھے بعد میں عثمان نے جو ظلم کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص نہیں مانتے تھے، معصوم بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ لوگ دیکھیں، اب نہج البلاغہ میں جو ذکر ہوا ہے شیعوں کی مذمت، وہ کن شیعوں کی مذمت ہے؟ جو میرے سپورٹر ہیں، میرے جو سپورٹر ہیں وہ غداری کرتے ہیں، بیعت توڑتے ہیں، وفا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جب سختی آتی ہے تو وہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ بھی نہیں جائیں گے، وہ ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ بہت مشہور اصطلاح ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، تاریخ میں بری پڑی ہے، کتاب ہے تہذیب التہذیب، ملاحظہ کریں، فالتشیع فی عرف المتقدمین، تہذیب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی۔ تشیع پرانے زمانے میں ہوا اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبہ۔ علماء اہل حدیث کے نزدیک تشیع سے کیا مراد؟ کہتے ہیں فلان شخص شیعہ ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام عثمان کے مقابلے میں بہتر انسان تھے، انسان عثمان سے افضل تھے، اور علی علیہ السلام اپنی جنگوں میں ان کا جنگ صحیح ہے، بھائی حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صفین میں، نہروان میں، جمل میں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ، ان کے مخالف خطا کار تھے۔ خطا کیسے؟ ان کا بھی اجتہاد کا خطا، انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہو گئی جی معاویہ کو، عائشہ کو، ٹھیک ہے نا۔ مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما، شیخین کی وہ تو الگ ہیں، شیخین کا مقام ہی اور ہے، شیخین مقدم ہیں، ان کی خلافت بھی صحیح اور افضل بھی ہیں۔ اچھا، تو یہ بہت ایک عام سا اصطلاح تھا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام جب اپنے خطبوں میں کہتے ہیں، اپنے شیعوں کو ڈانٹتے ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل سپورٹرز کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو شیعہ امام حسن علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کیا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بے وفا ہوں، یہ کوئی مستحیل بات نہیں ہے، شیعہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن یہ یہاں پر تاریخی لحاظ سے اس دور میں جن کو شیعہ کہا جاتا تھا، تو کس کو شیعہ کہا جاتا تھا میرے بھائی؟ شیعہ ان سپورٹرز کو اکثر استعمال تاریخ میں، تاریخ تبری جب کھول کے دیکھیں گے یا کتاب بلاذری وغیرہ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض مقامات میں اسی دور میں شیعہ سے مراد خواص ہوتے تھے، شیعہ سے مراد وہ افراد ہوتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم مانتے تھے، امام علی علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی، بہت زیادہ کم تھی۔ اچھا، اس بات کے دلائل شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ۔ اب آتے ہیں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث میں، دیکھیں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، کتاب کافی جلد نمبر 8 میں، یہ ہے حدیث، صفحہ نمبر ہے 228 ہے۔ قال لی ابو الحسن علیہ السلام، ابو الحسن علیہ السلام نے کہا، لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واصفہ۔ اگر دیکھیں، یہ اب اگلے زمانے کی بات ہے، کب کی بات ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہے سنہ 183 ہے میرے خیال میں، سنہ 180 یا 170 کے لگ بھگ، اب میں بھول گیا۔ اچھا، تو اس زمانے میں تو یہ بہت اگلے زمانے کے ساتھ بہت ساری اصطلاحیں بدل جاتی ہیں۔ اب اس زمانے میں امام اہل بیت علیہ السلام کے پاس کوئی سیاسی تحریک بھی نہیں ہے، تو یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان معنوں میں سیاسی جو حامی ہوتے ہیں ان کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے اس حدیث میں۔ یہ اس معنوں میں پیروکار، ہمارے جو پیروکار ہیں، جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، ابو حنیفہ فلان کی اتباع نہیں کرتے، اگر میں ان میں کیا لو میزت، اگر میں ان کا چھان بین کروں، لم اجدہم الا واصفہ، میں ان میں سب کیا ہیں؟ صرف وہ زبانی شیعہ ہیں، صرف وہ واصف جو زبان کے ساتھ واہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر میں ان کی چھان بین کروں تو مجھے ان میں صرف کیا ملیں گے؟ تعریف کرنے والے لوگ ملیں گے۔ وَلَوْ امْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُمْ إِلَّا مُرْتَدِّينَ، اور اگر میں ان کا امتحان لے لوں تو میں ان کو صرف مرتدین پاؤں گا۔ مرتدین، یہاں مرتدین دیکھیں لغت میں، احادیث میں، تاریخ میں بعض جگہوں پر شرعی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے مقامات پر لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لغوی معنوں میں کیا ہے کہ آپ کسی بات کا انکار کریں، کسی بات سے پھر جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ وہ تکفیر کر رہے ہیں۔ ہمیں جو لگ رہا ہے یہاں پر کہ بہت ساری جگہوں پہ ارتدہ،
کس معنوں میں ہوتا ہے؟ یہ معنوں میں نہیں ہوتا کہ وہ دین ہی سے خارج ہو گئے، جہنمی ہو گئے. مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ حق کے ساتھ وفادار لوگ نہیں ہیں. اگر میں ان کو امتحان لے لوں فلما وجدتم الا مرتدین، میں ان کو نہیں پاؤں گا سوائے ان لوگوں کو جو امتحان کے وقت ہمیں چھوڑ کے جائیں گے. ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ ارتداد بولتے ہیں پھیچ، آپ کسی چیز کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، نکل جائیں. یہ لغوی معنی ہے. وَلَوْ تَمَحَّسْتُهُمْ لَمَا خَلُصَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدٍ، اور اگر میں ان کو بہت ہی چھان بین کروں اور بہت ہی تمحیص کروں، برے کو اچھے سے الگ کروں، تو اچھے بہت کم ہیں، 1000 میں سے ایک بھی نہیں ملیں گے. وَلَوْ غَرْبَلْتُمْ غَرْبَلَةً لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا كَانَ لِي، اور اگر میں غربال بولتے ہیں نا، وہ آٹا ہوتا ہے نا، آٹا کو آپ ڈالتے ہیں اس میں جالی ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ چھاننا کہتے ہیں. چھاننا. اگر میں اس کو ان کو چھان لوں تو ان میں سے صرف وہ خاص افراد جو میرے پیروکار ہیں وہی بچ جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے نا. انہم طالما اتکوا علی الارائک، یہ تو بہت عرصے سے انہوں نے کوئی سختی برداشت نہیں کیا، یہ تو ہمیشہ بستروں پہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں. ارائک بولتے ہیں نا وہ چیز جس پہ آپ ٹیک لگاتے ہیں، تکیہ. یہ تو تکیے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ اگر میں ان کو چھان لوں تو ان میں سے جو صرف خواص ہے وہی بچائیں گے، دوسرے نہیں بچیں گے. فقالوا نحن شیعۃ علی، یہ کہتے ہیں ہم علی علیہ السلام کی شیعہ ہیں. انما شیعۃ علی من صدق قوله فعلا، جو بھی کہتا ہے میں علی علیہ السلام کا شیعہ ہوں وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ علی وہی ہے جو قول اور فعل میں ایک جیسا ہو، جس کی قول اس کی فعل کی تصدیق کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو انہوں نے فرمائی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں، اور ہمیشہ اغلبیت کی، اکثریت کی اللہ تعالیٰ نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے کم میرے بندے ہیں جو کیا ہیں، جو میری شکر بجا لاتے ہیں. اکثر تو ہے کافر ہیں. لا بلکہ فرمایا کہ ملاحظہ کریں پورا یہاں پر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. وہ بہت کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں. وقلیل ما هم، یہ بہت کم ہوتے ہیں جو ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں، جن کی ایمان خالص ہوتی ہے. مشکلات کے وقت وہ بے وفائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کا امتحان لیا، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، اگر آپ کے 100 دوست ہیں، مشکل کے وقت کون آپ کے کام آئے گا؟ جو آپ کی خاطر آپ کو اپنے خطرے میں ڈال دے گا نا، وہ تو بہت کم ہے. اکثر لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. بھئی آپ امتحان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دنیائی قاعدہ ہے. شیعہ قوم میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں یہ وہ لوگ جو زبانی طور پہ شیعہ واہ کرنے والے ان کی اکثریت ہے. جو عمل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، وہ بہت کم ہیں. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں. جی ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ اللہ نے بھی فرمایا قلیل من عبادی الشکور. ٹھیک ہے نا. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، یہ ایمان والے عمل صالح والے بہت کم ہیں. جی سر، یہ تو بہت زیادہ ہے قرآن و سنت میں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف